بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، لیکن روزوں کی ترتیب میں فرق ہوتا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے انبیاء کرام کس کس ترتیب سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزوں کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان روزوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ یعنی توبہ کے روزے قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی صورت کو مکمل اختیار کر لیتا تھا۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دنوں کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل اختیار کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزوں کا طریقہ مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہر ماہ 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر ماہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے۔ چونکہ نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے، لہٰذا وہ 3 روزے 30 دن کے برابر ہو گئے، تو گویا کہ انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں، لہٰذا انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کے خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے۔
حتیٰ کہ صحابہ کو گمان ہونے لگتا کہ اللہ کے نبی اب کبھی افطار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ حضور نے روزہ افطار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی اب دوبارہ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری نمازیں تو تھی ہی، اب سال کے بعد آنے والے روزوں کا بھی احترام نہیں ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، خاص کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں کہ فرض ہونے سے پہلے ہی 1 ماہ کے روزے رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہر ماہ کے 3 روزے بھی رکھ رہے ہیں، جبکہ ہم ان سے عشق کا دعویٰ تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن عمل کسی ایک بات پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ والسلام۔